سبحان ربی الاعلیٰ صحیح ہے دبن نازا سارے زندگی کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن تات کیا بہنے یا زینو توی تو تم کا صرف 10 منٹ میرے یہ الفاظ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ یاد رکھو یا نہ رکھو، آج کا جمعہ گواہی دے گا، آج کی تاریخ گواہی دے گی، میرے یہ الفاظ اللہ کے حضور گواہی دیں گے، میرا رب تم سے پوچھے گا، میرا رب جوانو آپ سے مطالبہ کرے گا، سوال کرے گا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس کا مختصر سا خاکہ ہم سنتے اور سناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ بچہ جب اپنی عمر کے اگلے مراحل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو اس بچے کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تعلیم کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، گزشتہ جمعہ کو مختصر سی بات اس تعلق سے ہم نے سنی اور سنائی تھی کہ تعلیم اسلام میں تعلیم قرآن مقصود ہے، اور دنیا کی تعلیم یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم یہ مقصد ہے۔ گرچہ اس وقت دنیا کے اندر الٹ ہو گیا ہے، دنیاوی تعلیم مقصد بن گئی ہے اور قرآن کی تعلیم ضرورت بن گئی ہے۔ جب بچے سے پوچھا جاتا ہے، میں اور آپ کسی بچے سے ملتے ہیں تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا سوال یہ ہوتا ہے، بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، شاید لاکھوں میں کوئی بندہ ملے گا جو کسی بچے سے پوچھے گا، بیٹا کیا تم نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیا ہے؟ سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کوئی ملے گا۔ میرے ہم سفر ساتھی جو مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے منسلک ہے، ہمارا مزاج بھی یہی ہے۔ کسی بچے سے ملاقات کریں گے تو نہیں پوچھیں گے بیٹا تمہاری اتنی عمر ہو چکی ہے، تم نے ناظرہ کلام پاک مکمل کر لیا ہے؟ یہ ضمن میں پوچھیں گے، پہلے پوچھیں گے کون سی کلاس میں ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے سے پوچھیں کہ کیا تم نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے؟ اسی کا یہ نتیجہ ہے اس وقت 90% جوان وہ ہوگا جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا ہوگا۔
90% میں شاید مبالغے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ 95% سے تجاوز مسلمان کا وہ طبقہ ہے جو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ حفظ دور کی بات ہے، ناظرہ پڑھنا مسلمان نہیں جانتا ہے۔ بچہ جوان عمر گزر گئی ساری کی ساری، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے۔ ایک صاحب فون کر کے پوچھنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، تو صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا وہ صحیح کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ صحیح ہے۔ دبنا ساری زندگی کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن تات کیا بہنے یا زینو تویت و تون کار دبن آج تھا وہ نہیں نہ کہیں سی۔ میں نے کہا بولتے تو بہت ہے، کوئی سننے کے لیے تو تیار ہو جائے۔ جب قرآن کی تعلیم کی بات کوئی عالم کرتا ہے کہتے دقیانوسی ہے، پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے۔ آج مدارس، آج مسجد میں مدرسوں کی بات، قرآن کی بات نہیں، اسکول کالج کی بات جب ہوتی ہے تو کان کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اور جب قرآن کی بات ہو تو اونگتے رہتے ہیں، سوتے رہتے بیٹھے ہوئے۔ دبناز وہ نہیں نہ کہیں سے کیوں نہیں کہا؟ کوئی نبی کہتا یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں جب رکوع میں جاؤں، سجدے میں جاؤں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں۔ یہ وہ فحش غلطی ہے جو مسلمان نماز میں کرتا ہے۔ شکر ہے کہ انہوں نے سن لیا، ٹھیک کر لیا، لیکن 95% نمازی وہ طبقہ ہے جو نمازی ہے اور نماز غلط پڑھتا ہے۔ الحمد شریف صحیح نہیں ہے، اور جب کہا جائے الحمد شریف سیدھا کر لو دبناز وہیں سے زبان لٹت گمت وہیں کہت لوگ بانن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے 63 سال میں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے تھے، اس لیے کہ آپ کی خلافت کے بعد صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ معلوم یہ ہو گیا صدیق اکبر کی عمر اس وقت 38 سال کی تھی۔ 38 سال کی عمر تھی، قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ 38 سال کے بعد قرآن سیکھا۔ یہ صدیق اکبر کی مثال اس لیے دی کہ سب نام جانتے ہیں، ورنہ کئی صحابہ ایسے تھے جو عمر دراز تھے، اس کے بعد قرآن اترا، انہوں نے سیکھا۔ اس وقت بھی اس معاشرے کے اندر بھی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ عام طور پر مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن سیکھنا فرض، قرآن کا صحیح سیکھنا فرض، قرآن کا صحیح پڑھنا فرض، اور صحیح نماز پڑھنا فرض۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض، اور یہ قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اس کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ طرز کے ساتھ پڑھے دبنا دلش اچھا لگا سنیزگن قرآن پڑھا۔ میں نے کہا چھلے ہوتی ہیں وہ کہ واقعی دل کو چھل ہوتی ہے، لیکن سکون کی نہیں۔ یہ وہ ہوتی ہے جو گانا بجاتے بندہ کو سکون ملتا ہے، بڑا مزہ۔ وہی مزہ یہ ہے قرآن کو غلط پڑھنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، یہ قرآن غلط پڑھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحیح پڑھنا قرآن فرض ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں رسمی قرآن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
اور اگر ایسے بھی بغیر تجوید کے پڑھتے تو شاید کسی درجے تک نب جاتا۔ اعراب کی غلطی ہوتی ہے، زبر زیر کی غلطی پڑھتے ہیں، ہا کو ہا اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں۔ یا الحمدللہ رب العالمین، شروع میں الف لام کے بعد ہا آتی ہے، الحمدللہ یا رب، ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کے بجائے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں کچھ اور کہا رہا ہے۔ تو جب بندہ نماز بھی غلط پڑھے، نماز میں پڑھا جانے والا قرآن غلط پڑھے، تو اللہ کی رحمت نہیں اترے گی۔ سنتے ہیں ہم حدیث میں، جو لوگ نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ وہ صرف وہ نماز نہیں ہے جو کوے کی ٹھونک کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم پڑھ کر اور چل دیا۔ یہ قرآن جو غلط ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جب غلط قرآن نماز میں پڑھا جائے گا، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ اس لیے قرآن کا صحیح پڑھنا یہ فرض ہے۔ جیسے بے نمازی برا ہے، ایسا ہی وہ نمازی بھی برا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں قرآن غلط پڑھتا ہے۔ اس لیے بچے، جوان، بوڑھے، سارے کے سارے سب پر فرض عین ہے قرآن کا پڑھنا اور صحیح پڑھنا۔ اگر بوڑھا آدمی، اگر عمر رسیدہ آدمی پورا قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، کم سے کم اتنی صورتیں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے سیکھنا فرض عین ہے جن سے نماز درست ہوتی ہو۔ لہذا سب نیت کر لو، انشاءاللہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور صحیح قرآن پڑھیں گے۔ شرح میشن شرم کو انتنا، شرح میں شرم کہیں نہیں ہے۔ ارے شریعت نے ہمیں اتنا سکھا دیا، اتنا سکھا دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی، جو نجی زندگی ہے، اس نجی زندگی کے مسائل اگر شریعت سے منسلک ہیں تو شریعت نے ان کو پس پردہ نہیں رکھا بلکہ بیان کیا۔ ایک حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے پانی ہے، الماء بالماء، پانی سے پانی ہے، یہ غسل سے متعلق ہے۔ جب بندے کو پانی نکلے گا تو پانی بہانا پڑے گا۔ مراد جب احتلام ہو جائے گا، چاہے وہ تنہا ہو چاہے بیوی سے ملاقات کے وقت میں ہو، تو غسل اس پر واجب ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اجتماع خطانین، مرد اور عورت کی شرمگاہ ملے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، غسل واجب ہے۔ خالص دخول سے غسل واجب۔ دوسری حدیث، پانی سے پانی ہے۔ اب ایک آدمی وہ اپنی بیوی سے ملا، دخول تو ہوا، انزال نہیں ہوا، کیا اس پر غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ جب انزال ہوگا تو غسل واجب، کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، جب تک خالی دخول سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اختلاف کی صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر گئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال پہنچ گیا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، جواب آپ دو۔ صحابیات، خالص صحابیات نہیں تھی، صحابیات مفتیہ بھی تھی، وہ فتویٰ بھی دیتی تھی۔ یہ مسئلہ امی عائشہ نے حل کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی، انزال نہیں ہوا، آپ نے خود غسل فرمایا اور مجھے بھی غسل کرنے کا حکم دے دیا۔ معلوم یہ ہو گیا خالی دخول سے بھی غسل واجب ہوگا، اور جب انزال ہوگا تب تو غسل واجب ہے ہی ہے۔ جب اس پرائیویٹ زندگی کے مسائل کو اللہ رب العزت نے چھپا کے نہیں رکھا، تو کیا جو مسائل مسلمان کے لیے ضروری ہے
ان کو پوچھتے ہوئے، ان کو معلوم کرتے ہوئے اور ان مسائل کو سیکھتے ہوئے کیا کسی مسلمان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، پرانے بوڑھے بزرگ فارسی کے بہت اشعار یاد ہیں ان کو، کچھ پنجابی کے اشعار یاد ہیں، کچھ فارسی کے اشعار یاد ہیں، اور بہت سارے پرانے بزرگ شیخ سعدی کا نام سنتے ہیں۔ کریمہ ببخشائے برحال رحمت، یہ اشعار تو وہ بہت پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ اشعار کے سب سے بڑے عالم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد عمر دراز تھے، تب جا کر ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے پڑھنا چاہیے۔ وہ مدرسے میں گئے، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیخ سعدی بڑے تھے، بچے ان پر ہنسنے لگے، بڑے میاں مدرسے میں آئے ہیں، داخلہ لیا ہے، بڑے میاں پڑھیں گے، بڑے میاں کیا پڑھو گے، دماغ سٹیا گیا ہے، دماغ موٹا ہو گیا، کیا پڑھو گے؟ بچوں کی تانا زنی سے تنگ آئے اور مدرسے سے بھاگ گئے، چلے گئے۔ راستے میں دیکھا ایک چشمہ ہے، اس چشمے پر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کی عورتیں آئی اور انہوں نے مٹکا بھرا، اور مٹکا چشمے کے نیچے سے بھر کر اوپر پتھر پر رکھا، پھر وہاں سے اٹھایا کندھے پر یا سر پر رکھا۔ گاؤں دیہات میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ مٹکے میں پانی اٹھا کر چشموں سے یا کندھے پر عورتیں لے کر جاتی ہیں یا سر پر لے کر جاتی ہیں، کئی مرد لاتے ہیں، کئی عورتیں، مردوں کا تو مزاج رہا نہیں، اب تو سارا گھر کا کام عورتوں کے اوپر ہے، اب تو اندر باہر کا شاپنگ بھی عورتیں ہی کر لیتی ہیں۔ یہ پھٹکار ہے ہم مردوں کے لیے، عورتیں شاپنگ کریں گی، عورتیں بازار سے سودا لائیں گی، عورتیں بازار کا کام لائیں گی، عورتوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن مسلمان مردوں، یہ عورتیں بادشاہ ہیں، یہ گھر کی ملکہ ہے، ان کا کام ہے ٹھاٹھ سے بیٹھنا اور تمہاری ذاتی ضرورت پورا کرنا۔ یہ کپڑے دھونا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو بیچاری برتن مانجتی رہتی ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو پریس کرتی رہتی ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو پونچھا مارتی رہتی ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کرتی ہیں بیچاری تو وہ احسان ہے، اور یہ کر کے بھی ہم ان پر تانا کستے رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ بہرحال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ عورتیں آئی، پانی کا گھڑا بھرا اور پتھر پر رکھا اور یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا۔ شیخ سعدی یہ تماشا دیکھتے رہے بہت دیر تک، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں سے گڑا، مٹکا، جو کچھ ان کے پاس ہے، مٹکا بھرا، اس پتھر پر رکھا، یہاں سے کندھے پر اٹھایا، اور اس پتھر کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا۔ عورت سے پوچھا یہ نشان کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا اس مٹکے نے۔ کہا اس مٹکے کے اندر یہ تو مٹی کا ہے، یہ مٹی کا مٹکا کیسے یہ نشان بنا سکتا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، جب سے بیٹھے ہو یہ مٹکا عورتیں یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھتی ہے، بس یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنا، اتنی دیر جتنے یہاں سے یہاں لائیں گے اتنی دیر رکھنے سے ہی اس پر نشان پڑ گیا ہے، اور بالکل ایسا نشان جیسے گھڑا ہوا ہوتا ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ شیخ سعدی کہنے لگے سعدی تجھے کیا ہو گیا؟ اس پتھر پر یہ مٹی کا مٹکا خالص آدھا منٹ رکھنے کے سے نشان پڑ گیا ہے، سعدی کیا تیرا دماغ اتنا موٹا ہو گیا ہے؟ کیا تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے؟ چھوڑ ان کے تانوں کو، واپس مدرسے کے اندر آ گیا، داخلہ لے لیا، اور بہت ساری کتابیں، ان میں سے 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، گلستہ اور بوستہ، یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لینا، گلستہ تو قدرے پڑھ بھی لیتے ہیں، بوستہ تو پڑھنے کا نام و نشان نہیں لیتے ہیں، اتنی مشکل حالانکہ ہے فارسی میں۔ آپ کہتے ہو گے یہ کیسے مشکل، یہ بھی فارسی میں، یہ بھی فارسی میں، مشکل کیسے؟ کلیات اقبال جن لوگوں نے پڑھی ہوگی، یا علامہ اقبال کے اردو کے اشعار جو لوگ سنتے ہوں گے ان کو پتہ لگتا ہوگا، غالب کے اشعار بھی دیکھ لو اور اقبال کے اشعار بھی دیکھ لو، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ لیکن یہ جانے گا جو اردو داں ہوگا، جو اردو جانتا ہوگا۔ ہمارے تو اردو کے PhD والے بھی ان کے کھوپڑی کے اوپر سے علامہ اقبال کی کلیات گزر جاتی ہے۔ تو اسکول کے ہمارے کتنے ہیں جو مسجد کے اندر فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر کو پڑھتے عمرو، عمر کے آخر میں واو لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھتے عمرو،
اس کو پڑھنا ہوتا ہے عمر، اس کو پڑھتے ہیں امرو۔ اس طرح کی بے شمار فحش غلطیاں اردو کے اندر کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اردو میں شاعری کی ہے، انگریزی یا عربی میں نہیں، اردو میں شاعری کی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھنے کے لیے مستقل طور پر استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر استاذ کے علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹیچروں کو بھی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیچروں کو بھی شرح کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے وہ پڑھا پاتے ہیں، ورنہ تو ان کا سمجھنا اور ان کا پڑھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 کتابیں لکھی، ایک گلستہ ایک بوستہ۔ گلستہ قدر آسان ہے، بوستہ اتنی مشکل کہ اب تو بہت سارے مدارس کے نصاب سے اس کو نکال دیا ہے، اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ شیخ سعدی اتنی عمر دراز کے بعد جب اتنی مشکل کتاب لکھ سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے قرآن کا پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے قرآن کا پڑھنا اور صحیح پڑھنا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اگر ہم نماز کے اندر غلط سلط قرآن پڑھتے رہے اور زندگی ساری یوں ہی گزر گئی، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد ساری زندگی کی نمازیں پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا حافظ تمہارے بستی کے اندر تھے، علماء تمہاری بستی کے اندر تھے، مفتیان کرام تمہاری بستی کے اندر تھے، قرہ تمہاری بستی کے اندر تھے، تم نے میرے قرآن کو نہیں سیکھا، دنیا کی کتابیں سیکھنے کا تمہارے پاس وقت تھا، دنیا کا لٹریچر پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، لیکن میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ہم اپنے پیارے اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس وقت دکان کا بہانہ نہیں ہوگا، اس وقت ملازمت کا بہانہ نہیں ہوگا، اس وقت زمینداری کا بہانہ نہیں ہوگا، اس وقت کاروبار کا بہانہ نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں سے میں گھنٹے نہیں مانگ رہا، میں آپ کو منٹ مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ روزانہ 10 منٹ، صرف 10 منٹ اللہ کے قرآن کی تصحیح کے لیے مولوی صاحب سے ٹائم مانگو گے، انشاءاللہ مولوی صاحب آپ کو ٹائم بھی دے دیں گے اور آپ کا قرآن سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں درست ہو جائے گا۔ ایک انجینئر صاحب ریٹائر ہو کر میرے پاس آ گئے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ دن تو نہیں لگے ان کو، مہینے لگ گئے، لیکن چند مہینوں کے بعد ایک ریٹائر انجینئر نے اپنی زبان کو اتنا صاف ستھرا کر دیا کہ وہ ایک قاری کی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے جموں شہر کے اندر کئی کیس آفیسر ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کئی ڈاکٹر ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جب وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ قاری صاحب ہیں یا کوئی افسر ہے، یہ قاری صاحب ہیں یا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں۔ بندہ جب محنت کر لیتا ہے مشکل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ صرف سمجھنے کے لیے نہیں، قرآن تو پڑھنے کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ بندہ اگر یہ نیت کر لے گا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا ہے تو کوئی ناممکن نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لہذا سب نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے نہیں، صحیح پڑھیں گے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے، اور ان میں بھی خاص طور پر پڑھے لکھوں سے، اور ان پڑھے لکھوں میں بھی 2 طبقے خاص طور پر انجینئر اور ڈاکٹر، ان دونوں طبقوں سے میری عاجزانہ درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور قرآن کو پڑھو، ورنہ اللہ کے یہاں اس پوسٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ ٹھکائی آپ لوگوں کی ہوگی، ڈاکٹروں کی اور انجینئروں کی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی چھ پاگل کے مدد ڈاکٹرن تے ضرورت چک ڈاکٹر نہیں ہو، انجینئرن ضرورت چک انجینئر حسن، انہی کو الٹی پلٹی باتیں کہتے رہے۔ نہیں، یہ ہمدردی ہے، یہ محبت ہے، یہ لگاؤ ہے۔ ان ڈاکٹروں کو اللہ پاک نے اتنا ذہن دیا ہے، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں دوائیوں کے نام یاد رکھ لیتے ہیں۔
ایک ڈاکٹر سے پوچھو ہزاروں قسم کی دوائیاں اس کو یاد ہوں گی، اور ایک انجینئر سے کہو مجھے 3 مرلے میں مکان بنانا ہے، اس 3 مرلے میں آپ کو مکان کی سیٹنگ بھی کر کے دے گا، اینٹیں کتنی لگی ہیں وہ بتائے گا، سیمٹ کتنا لگنا ہے، سریا کتنا لگنا ہے، ریت کتنی لگنی ہے، بجری کتنی لگی ہے، بلب کتنے لگنے ہیں، سوئچ کتنے لگے ہیں، وائر کتنی لگنی ہے، یہ سارا نقشہ A to Z اللہ ماشاءاللہ 19-20 کا فرق ہوگا، ورنہ صحیح اندازے کے مطابق اپنی تعلیم کے مطابق آپ کو صحیح نقشہ بنا کر دے گا۔ یہ میرا اللہ اس انجینئر سے پوچھے گا، انجینئر صاحب جب میں نے تجھے اتنا دماغ دیا تھا تو سوئچ بھی لگا سکتا تھا، ریت بھی لگا سکتا تھا، پورا اندازہ اپنی ڈگری اور اپنے علم کے مطابق کر سکتا تھا، میرے قرآن کے اندر تو صرف 6666 آیتیں تھی، میرے بندے تو نے ان 6666 آیتوں کو کیوں نہیں پڑھا اور کیوں صحیح نہیں کیا؟ اس انجینئری کے اوپر تو نے سال لگائے، ڈاکٹری پر سال لگائے، بزنس پر اتنے سال لگائے، پی ایچ ڈی پر سال لگائے، ان تمام ڈگریوں کو حاصل کرنے پر اتنے سال لگائے، تو میرے چھوٹی سی کتاب کو پڑھنے کے لیے تو نے 1 سال بھی نہیں لگایا؟ تو یہ سال بھی ہم مدرسے کے لیے نہیں مانگتے، یہ مکتب کے لیے نہیں مانگتے، آپ کے پوسٹ، آپ کی کرسی، آپ کی ملازمت، تمام چیزوں کے وقار کو بحال رکھتے ہوئے مولانا صاحب آپ کو مسجد میں بلاتے ہیں، اور مسجد سے بہتر دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کو ہوگے آفس میں اور کرسی پر، وہ سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس اپنا وقت، اور وقت میں سے صرف 10 منٹ میرے یہ الفاظ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ یاد رکھو یا نہ رکھو، آج کا جمعہ گواہی دے گا، آج کی تاریخ گواہی دے گی، میرے یہ الفاظ اللہ کے حضور گواہی دیں گے، میرا رب تم سے پوچھے گا، میرا رب جوانوں آپ سے مطالبہ کرے گا، سوال کرے گا، تم سے میرے بندے نے 24 گھنٹے نہیں، ساری زندگی میں ہر دن کے صرف 10 منٹ مانگے تھے میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے، بتاؤ تم نے 10 منٹ کی قربانی دی تھی یا نہیں دی ہوگی؟ اللہ اجر عظیم دے گا۔ اور اگر یہ 10 منٹ بھی نہ دیے اور اللہ کے قرآن کو نہ سیکھا، پھر اس کے بعد اللہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ سچ تمس پانی مرضی جنت سوزا دوزخس میں سوزا، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مولانا منیر صاحب کی وہ چٹکلا بعد میں بار بار یاد آتا ہے، اے اللہ اس دی 7 پیڑھیاں اگلی تو 7 پیڑھیاں پچھلی جنت میں ٹھوک چھوڑ۔ مولا عمر کہتے ہیں ڈھوک تیرے باپ کی، جنت تیرے باپ کی ڈھوک ہے جو جنت میں ٹھوک چھوڑیں گے؟ نہ، اس کے لیے قرآن نے ضابطہ بنایا، اعلان کیا والذین جاہدوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے کی، لنہدینہم سبلنا پھر ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، ایک راستے کی نہیں، لنہدینہم سبلنا ان کے لیے چوراہا بنایا جاتا ہے، ادھر بھی راستہ، ادھر بھی راستہ، ادھر بھی راستہ، ادھر بھی راستہ، ان کے لیے دین کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ والذین جاہدوا، جو کوشش کرے گا، ان تنصروا ینصرکم، اگر تم کوشش کرو گے، اگر تم مدد کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ محنت کرائی، مجاہدہ کروایا، مشقت اٹھوائی، اپنے پیاروں سے، اپنے حبیب سے، صحابہ سے، صدیقین سے، اولیاء سے، اپنے تمام نیک بندوں سے محنت مجاہدہ کروایا، اور اس مجاہدے کے نتیجے میں پھر اللہ دین دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، علم دیتے ہیں۔ ہم چاہیں گے گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ سہولت مل جائے، ایسا بہت ناممکن ہے، اس لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس تو آنا پڑے گا۔ آنے کے لیے چاہے آپ مسجد میں جائیں، چاہے مولوی صاحب سے مکتب میں جائیں، چاہے مدرسے میں جائیں، لیکن ایک گزارش ہے، یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے
مولوی صاحب کو گھر میں لانے کا یہ مزاج صحیح نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے مکاتب ہیں، بڑوں کے لیے تعلیم بالغہ مسجدوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر علماء کرام کو قرآن پڑھانے کے لیے مت لے جاؤ۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھانے والے بھی غلط کر رہے ہیں اور پڑھوانے والے بھی غلط کر رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی غلط کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر ایک نہیں خرابیاں در خرابیاں ہیں، خرابیوں پر خرابیاں ہیں، لہٰذا گھروں کے اندر پڑھایا نہ جائے۔ چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا انتظام ہوتا ہے، بڑے لوگ مسجد میں آتے ہیں مولوی صاحب سے کسی ایک نماز کے بعد 10 منٹ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مصروف سے مصروف ترین امام بھی آپ کو 10 منٹ نہیں دے پائے گا۔ یقیناً آپ کو 10 منٹ مل جائیں گے۔ میری گزارش رہے گی، میری درخواست رہے گی ہر مسلمان سے اور خاص طور پر جوانوں سے، ضرور اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں۔